بہت خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے منور یعنی روشن چہرہ والا پکارا کرتے تھے۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، اس کی دولت کی چابیاں 40 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ قارون بہت مغرور اور تکبر کرنے والا شخص تھا، غریبوں اور مسکینوں سے صاف نفرت کرتا تھا۔ ایک دن قارون اپنے خزانے کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔ وہ کہہ رہا تھا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہیں بلکہ میری محنت اور زیانت کی وجہ سے، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انما اوتیته على علم عندي ولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ ترجمہ، قارون نے کہا یہ سب مجھے میری سمجھ کی بنیادی پر ہی دیا گیا، کیا اسے اب تک نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غرق کیا جو اس سے بہت بڑی جمع پوری والے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کے قارون سے اپنے مال و دولت کا زکوٰۃ ادا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس جا کر گئے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت دی، اس کا شکریہ ادا اور اس کا زکوٰۃ ادا کرے، لیکن قارون زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہوگا۔ تو قارون زکوٰۃ نکالا تو ایک بہت بڑی رقم بن گئی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں لالچ آیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، لوگوں کو بھڑکانے لگا اور اس نے سوچا کہ چلیے ایک عورت کو بے شمار دولت دے کر موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں، نفرت کرنے لگے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام ایک مکان پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے، تو اس دوران قارون آ کر کہنے لگا آپ نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اس عورت کو میرے سامنے لاؤ گے؟ اس عورت سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں اس پاک ذات کی قسم ہے تم سچ کو؟ عورت کانتے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جھوٹ نہیں کہہ سکی، وہ سچ کہہ دی کہ قارون نے مجھے بے شمار سے بھی کہا کہ جو کوئی قارون کے ساتھ ہو قارون کے ساتھ کھڑے ہو جائے، جو کوئی میرے ساتھ ہو میرے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ جب جا کر صرف 2 لوگ قارون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، باقی سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیا اے زمین تو اس بدبخت کو پکڑ دے۔ تو زمین قارون کو کمر تک زمین کے اندر دھنسا لیتی ہے۔ دوسری بار حکم دیا تو گردن تک زمین کے اندر دھنسا لیتی ہے۔ قارون روتے ہوئے گڑ گڑا کر رشتہ داری کا واسطہ دینے لگتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کی کوئی بھی بات نہیں مانی۔ تب وہ 2 لوگوں نے کہا تم قارون کو زمین کے اندر دھنسا کر اس کے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو قارون کے ساتھ ساتھ اس کے سارے خزانے کو زمین کے اندر دھنسا لے۔ قارون اپنے خزانے سمیت اپنے محل سے زمین کے اندر دھنس گیا، وہ فنا و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے شمار دولت دی تھی، لیکن اس کے بے شمار غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کا نافرمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مال و دولت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوگا جو قارون کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مال و دولت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوگا جو قارون کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غرور اور تکبر سے بچائے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔